یمن میں آئیے تو وہاں پہ بھی آپ کو الگ الگ حکومتیں ملیں گی. یمن کے گورنر جو ہے زیادی سنی سلطنت جو ہے ایک وہ بنی تھی. پھر زیدی شیعہ حضرات نے ایک الگ اقتدار کر کے اور ان کی حکومت یمن میں رہی ہے 28 ہجری میں. اور آج بھی یمن میں آپ کو جتنے بھی شیعہ حضرات وہاں ملیں گے وہ زیدی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں. شام اور فلسطین میں دیکھ لیں تو طولونی اور اخشیدی سنی سلطنت یہ رہی ہے شام اور فلسطین میں. شمالی عراق اور مشرقی ترکی میں اثنا عشری سلطنت کی حکومت بھی رہی ہے. تو یہ مختلف ٹائم آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے. مشرقی عرب میں اور جنوبی عراق کے ایریے میں اسماعیلی کرمتی سلطنت. اب یہ کرمتی یہ 286 ہجری میں ان کی حکومت بن گئی تھی. تو اسماعیلی دائی کرمت ان کا نام تھا. تو انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تو وہیں سے یہ کرمتی ان کے رہی. اور پھر انہوں نے بڑی ٹھیک ٹھاک جنگیں کی. بحرین سے مراد یہ آج کل کا بحرین تو ایک جزیرہ ہے لیکن وہ بھی تھا اس زمانے میں. اور کویت، سعودی عرب، قطر، عرب امارات، یہ پورا ایریا کو بحرین کہتے تھے. تو اس میں ان کی حکومت رہی. اور پھر وہاں سے انہوں نے عمان، عراق اور شام میں حملے بھی کرتے رہے. پھر مکہ مکرمہ پہ بھی حملہ ہوا اور انہوں نے پھر حجر اسود کی ڈکیتی وہاں پہ انہوں نے کر دی تھی 317 ہجری میں کہ انہوں نے کعبہ شریف کی یہ حجر اسود ہے اس کو نکال کے اٹھا کر لے گئے تھے. اور پھر انہوں نے ایک الاقصی شہر یہ آج کل سعودی عرب میں ہے تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا حاجب یہاں پہ ہوگا لیکن مسلمانوں کی میجورٹی نے نہیں مانا اور وہ مکہ مکرمہ پہ ہی حج کرتے رہے. پھر مسلمانوں نے یہ کیا کہ بھی انہیں بہت سارے پیسے دے کے تو ان سے حجر اسود واپس لیا اور پھر کعبہ شریف میں آج کل وہیں پہ فکس ہے. تو یہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. پھر اسماعیلی فرقہ کی گروہوں میں جنگیں ہوئی اور پھر وہاں پہ بھی ان کی بھی حکومت ختم ہو گئی. اور ابھی بھی آپ اگر سعودی عرب میں چلے جائیں تو یہی جو بحرین کا ایریا ہے جس میں آج کل بڑے شہر خبر اور عمان یہ اس کے آس پاس کے جتنے شہر ہیں تو وہاں پہ میجورٹی آپ کو یہ کرمتی حضرات کچھ ملیں گے آپ کو. اچھا، مغربی ایران میں اثنا عشری کے ایک آل بویہ کی سلطنت ہے جس کو آپ اثنا عشری شیعہ حضرات کے سب سے عروج کا پیریڈ کہہ سکتے ہیں. 322 to 451 ہجری ان کی رہی ہے اور انہوں نے بغداد بھی فتح کر لی تھی 334 میں. اور تب انہوں نے اپنی جتنا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے تو ویسے انہوں نے یہ کر لیا کہ تبرہ، ماتم، تعزیہ اور عید غدیر کا ایک رواج جو ہے یہ 352 ہجری میں شروع ہوا اور وہاں سے آج تک موجود ہے. تو آپ کسی بھی شیعہ حضرات کے آپ اسپیشلی ماتم کو آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو یہ سب نظر آئیں گے. یہ سب جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ تعزیہ جیسے وہ چلتا ہے، ماتم چلتا ہے، پھر مزارات بھی انہوں نے بنائے. تو یہ سب تب کہ جب ان کی عراق میں حکومت بن گئی تھی. تو اس لیے خود شیعہ حضرات ان کے اسکالرز جو ہیں وہ اسے اپنے عروج کا پیریڈ کہتے ہیں. پھر سلجوقی سلطنت یہ اہل سنت کے تغرل بیگ جو ہے یہ تاجکستان کے تھے تو انہوں نے آ کے دوبارہ بغداد کو فتح کیا اور پھر آل بویہ کی حکومت بھی ختم کر دی 451 ہجری. اب یہ موٹے موٹے جو بڑے اہم واقعات ہیں میں نے وہ عرض کر دی ہیں. تو یہ ایک سلسلہ رہا. تو آپ کو افسوس ایک ہی آئے گا کہ بھی مسلمانوں میں اصل میں زوال کی وجہ یہی تھی کہ وہ الگ فرقے بنتے تھے مذہبی اعتبار سے بھی، پھر سیاسی پارٹیاں بن کے اور پھر ایک دوسرے سے لڑتے تھے. تو یہیں پہ جا کے زوال اصل میں یہی ہوئی ہے. یہ آگے دیکھتے ہیں. اب خراسان، ایران اور عراق شام میں آ جائے تو سلجوقی سلطنت رہی ہے. سلجوق یہ اصل میں تاجکستان کے تھے کہ جو آ کے ان کی حکومت عراق شام تک آ گئی تھی. 431 to 552 ہجری تک رہی ہے. یہ وہی تھے تغرل بیگ، وہاں کے مین جنرل. انہوں نے آل بویہ کی حکومت ختم کی تھی. اس کے بعد پھر ان میں بھی پھوٹ پڑ گئی تھی. یعنی اب یہ نہیں کہ صرف شیعہ حضرات میں
الگ الگ گروپ بنے تھے، بلکہ اہل سنت میں بھی الگ الگ سیاسی گروپ بنتے رہے اور ایک دوسرے سے لڑتے رہے. وہ بھی شام، فلسطین، عرب، مصر، ان سب میں ایوبی سلطنت. اب یہ صلاح الدین ایوبی وہ صاحب تھے کہ جن کی حکومت بنی ہے جو شام میں 569 اور وہاں سے لے کے 648 ہجری تک ان کی حکومت رہی ہے، اور انہوں نے سیریا سے ایجپٹ تک فتح کیا. اور تب یہ تھا کہ یہ وہی پیریڈ تھا کہ جب یورپ نے فلسطین میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دی ہوئی تھی، تو اس کو صلاح الدین ایوبی نے ہی فتح کیا تھا.